فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ تم سے پہلے کچھ طریقے برتاؤ میں آ چکے، تو زمین میں چل کر دیکھو کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کافروں کو اس سے پہلے بھی مہلت دی گئی ہے۔ پیچھے جو تذکرہ چلتا آ رہا تھا کفار کا، تو اللہ نے فرمایا کہ کافروں کو پہلے بھی مہلت دی گئی ہے، تو وقت دیا جاتا، ڈھیل دی جاتی اس بات کی طرف کہ اب آگے وہ کیا کرتے ہیں، یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کو جھٹلانا، ان کے ساتھ برا برتاؤ کرنا، بری باتیں بولنا، یہ ان کو ڈھیل دی جاتی، چھوڑا جاتا کہ سیدھے راستے کی طرف آ جائیں، سیدھے راستے کی طرف آ جائیں۔ اس میں دو باتیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ان کو مہلت دی جاتی ہے کہ شاید ان کو عقل آ جائے، اور دوسرا ان کو مہلت اس وجہ سے بھی دی جاتی ہے کہ جتنا وہ گناہ میں شدت کرتے جائیں گے، اللہ کی طرف سے عذاب میں، اللہ کی طرف سے پکڑ میں مزید شدت آتی جائے گی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم زمین میں گھومو پھرو اور دیکھو کہ تم سے پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا، جو راہ راست پر تھے ان کو انعامات کیا ملے، اور جو رستہ جنہوں نے برا اختیار کیا ان کو اللہ نے عذاب کیا دیا۔ تو یہ زمین میں چلنا یہ دو وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ صرف سیر و تفریح کرنے کے لیے نہ جائیں، بلکہ وہاں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صنعات کو بھی دیکھیں، جہاں عذابات آئے ان بستیوں کی طرف سے گزریں تو وہاں پر جا کر ان کے حالات پر بھی غور کریں کہ ان پر کیوں عذاب آیا اور ہمارے اندر ان میں سے کیا چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تو ان چیزوں کی نیت کے ساتھ زمین میں سیر کرنا اچھی بات ہے۔ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ لوگوں کو بتانا اور راہ دکھانا پرہیزگاروں کو نصیحت ہے، یعنی جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کی باتیں سن کر دیکھ کر اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور سستی نہ کرو نہ غم کھاؤ، تمہیں غالب آؤ گے اگر ایمان رکھتے ہو۔ اس سے پیچھے اس بیچ کا جو تھوڑا سا تذکرہ تھا کفار کے حالات کے تعلق سے، اس سے پیچھے بات چل رہی تھی غزوہ احد اور غزوہ بدر کے تعلق سے۔ تو اب دوبارہ اپنے موضوع کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ واپس آتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، چونکہ غزوہ بدر میں ایک بہت بڑی فتح ملی تھی اور غزوہ احد میں تھوڑا نقصان ہوا، جنگ کی شکست تو نہیں ہوئی لیکن تھوڑا نقصان ہوا اور بہت سارے مسلمان شہید ہو گئے۔ تو اس نقصان کے باعث کیا ہوا، مسلمان تھوڑے سے سست ہو گئے کہ مطلب جنگ ہارنے کی وجہ سے سست ہو گئے کہ اب جو ہے وہ یہ تو جنگ ہم ہار گئے۔ تو پہلے غزوہ بدر میں چونکہ بہت بڑی فتح ملی تھی تو اب بھی ارادہ یہی تھا کہ فتح ملے گی، لیکن وہ فتح کے بجائے کیا ہوا کہ تھوڑا نقصان ہو گیا۔ اس نقصان کو دیکھتے ہوئے مسلمان تھوڑے سے سست ہو گئے، تو ان کی سستی کو چستی کی طرف لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ہمت بڑھائی، ان کا حوصلہ بڑھایا کہ غم نہ کرو، غالب تو تم ہی آؤ گے اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، یعنی جو لوگ اللہ پر غالب ایمان رکھتے ہیں، پکا پختہ یقین رکھتے ہیں، وہ غالب آنے والے ہوتے ہیں۔ اِن یمسسکم قرح مس القوم قرح مثلہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔
اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچی تو وہ لوگ بھی ویسے ہی تکلیف پا چکے ہیں۔ یہ دن ہیں جن میں ہم نے لوگوں کے لیے باریاں کر رکھی ہیں، اس لیے کہ اللہ پہچان کرا دے ایمان والوں کی، اور تم میں کچھ لوگوں کو شہادت کا مرتبہ دے، اور اللہ دوست نہیں رکھتا ظالموں۔ یہ بڑے واضح الفاظ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دن کسی کے درمیان ایک جیسے نہیں رہتے، امیر سدا امیر نہیں رہتا، غریب سدا غریب نہیں رہتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنوں کو لوگوں کے درمیان میں گھماتا ہے۔ کوئی مصیبت میں ہے تو وہ ہمیشہ ساری زندگی مصیبت میں نہیں رہے گا، اگر کوئی بہت زیادہ آسائش میں ہے تو وہ ہمیشہ آسائش میں بھی نہیں رہے گا۔ ہر ایک کے لیے بدلنے کا دن ہے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہو۔ آج اگر آپ کو تھوڑی مسئلہ درپیش ہوا، لیکن آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ آپ جو ہے وہ اونچے ہو جائیں گے اور ان کو مسائل پیش آئیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ پہلے ان کو غزوہ بدر میں ان کو مصیبت پہنچ چکی ہے، کتنے بڑے بڑے کفار ان کے قتل ہو چکے، کتنے بڑے بڑے کفار ان کے قید ہو چکے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی ہمت بڑھانے کے لیے فرمایا کہ یہ دن بدلتے رہتے ہیں۔ جیسے ڈاکٹر اقبال نے بھی اس تعلق سے فرمایا کہ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، کبھی جناب وہ اس شان پر ہوتا ہے تو کبھی دوسرے عالم میں وہ کسی اور شان پر پہنچ جاتا ہے۔ گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، یعنی مومن جو ہے وہ ہر وقت کسی نہ کسی ایک نئی دلیل میں، ایک نئی شان میں شامل حال رہتا ہے۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اس لیے کہ اللہ مسلمانوں کا نکھار کر دے اور کافروں کو مٹا دے۔ یعنی یہ جہاد کی حکمتیں بیان کرنا اور اس کی طرف توجہ دلانا یہ اس بات کے لیے ہے کہ تاکہ مسلمان جو ہیں وہ نکھر کر سامنے آ جائیں، اور جو منافقین ہیں ان کے بارے میں پتہ چل جائے۔ یہ جنگ میں جو تھوڑی بہت نقصان ہوا تھا، یہ بھی اس کی ایک حکمت یہ بھی بیان کی گئی ہے تاکہ جو منافقین لوگ تھے وہ سامنے آ جائیں، پتہ چل جائے کہ کون منافق ہے، کون صحیح مسلمان ہے، کون پہچان رکھتا ہے، کون اس نقصان ہونے کے باوجود بھی محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھڑا ہے، اور کون جو ہے وہ بھاگنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ جیسے غزوہ احد میں چند لوگ بھاگ گئے تھے، منافقین کی ایک پوری جماعت تھی 300 لوگوں کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ گئی تھی، تو یہ ان لوگوں کی پہچان کرانے کے لیے بیسیکلی یہ باتیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا وفادار رکھے، آمین۔